سڑکوں پر احتجاج اور ورکر سمیت عوام کو متحرک کرنے کا جو چیلنج اس وقت پی ٹی آئی کو ایوان کے باہر درپیش ہے، اتنا ہی بڑا چیلنج کا سامنا اب پی ٹی آئی کو ایوان کے اندر بھی ہے، کیونکہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈرز 9 مئی کیسز میں سزاؤں اور ان کی نااہلیوں کے بعد یہ دونوں عہدے خالی ہو گئے ہیں۔ اسی تناظر میں اڈیالہ جیل سے اہم خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان نے ان عہدوں کے لیے اور اہم کھلاڑیوں کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج عمران خان کی جانب سے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور سینٹ کے لیے 2 اہم شخصیات کو نامزد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ باقاعدہ طور پہ انہوں نے اس کی کنفرمیشن بھی کر دی ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے، درست سنا ہے کہ قومی اسمبلی میں اگلا اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ ذمہ داری اب عمران خان نے اپوزیشن کی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو سونپنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ سینٹ میں اس عہدے کے لیے اعظم سواتی نامزد ہوئے ہیں۔ محمود اچکزئی کا نام 5 اگست کے احتجاج سے قبل اس حوالے سے بھی میڈیا میں زیر گردش رہا کہ انہیں اس احتجاج کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری سونپی جا رہی تھی، اور اچکزئی صاحب حالیہ دنوں میں ایک قومی حکومت کے قیام اور نئے انتخابات کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں، جبکہ اعظم سواتی صاحب اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقاتیں کرنے کے ساتھ ساتھ سابق صدر عارف علوی کے ساتھ مل کر احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان بھی کر چکے ہیں، جس پر وہ تاحال عمل پیرا نہیں ہو پائے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف 14 اگست کے موقع پر اپوزیشن سمیت سب جماعتوں کو ملک میں استحکام کے لیے میثاق استحکام پاکستان پر دستخط کرنے کی دعوت دے چکے ہیں۔ اب ایوان کے اندر نئے اپوزیشن لیڈرز کی تقرری کے حوالے سے کیا ماحورہ ہے؟ کیا پی ٹی آئی کا پروجیکٹ احتجاج چل پڑے گا اس کے بعد، یا اس میں تھوڑی سستی آئے گی؟ اور حکومت میثاق استحکام پاکستان کی آفر میں کتنی سنجیدہ ہے، اور حکومت کو کیا محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں بطور قائد حزب اختلاف قبول ہوں گے، یا حکومت کے پاس اس کا کوئی اور جو ہے وہ کاؤنٹر موجود ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما اور وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شیر علی ارباب صاحب۔ السلام علیکم جی، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ دونوں نے وقت نکالا۔ شیر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی، چونکہ خبر جو ہے وہ اپوزیشن کیمپ سے آئی ہے، آج کی جو سب سے اہم خبر تھی، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی سنا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو بطور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں نامزد کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے۔ یہ کیا آپ لوگوں کے لیے سرپرائز تھا، یا اس خبر کو آپ لوگوں نے انتہائی خفیہ رکھا ہوا تھا؟ کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں تو ابھی تو عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب کی جو اپنی نااہلی یا جو بھی ان کا الیکشن کمیشن کا سارا پروسیس ہے، اس کو سٹے دیا ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ نے، تو کیا آپ لوگوں کو یہ نام فلوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو امید نہیں ہے کہ یہ سٹے جو ہے وہ لمبے عرصے تک چل سکے گا اور یہ ویکیٹ ہو جائے گا، اس لیے نام فلوٹ کر دیا گیا ہے، یا پہلے سے آپ لوگوں کی یہ پلاننگ تھی کہ محمود خان صاحب جو ہیں ان کو سامنے لایا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو شہر۔ بیسکلی اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ خان صاحب کو ایکسیس جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے۔ وہاں پہ جو اڈیالہ میں 19 گریڈ کے انٹیلیجنس افسر بیٹھے ہیں جو کہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی سپرسیڈ کرتے ہیں اور حکومتوں کو بھی کرتے ہیں، تو جہاں بھی موقع ملتا ہے خان صاحب جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے لائے عمل دیتے ہیں۔ یہاں پہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، ایک بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں، نظریاتی آدمی ہیں، اور کچھ ان کا بڑا کچھ چیزوں پہ ان کا بڑا ایک اصولی موقف ہے، جس طرح اسٹیبلشمنٹ ہو گیا، اس کے سیاست میں مداخلت ہو گئی، یا اس کے علاوہ جو آئین اور قانون کی بالادستی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے یہ جو میسج آیا ہے اڈیالہ سے، یہ صرف اور صرف اس کیس میں ہوگا کہ جب انصاف کے دروازے جو ہیں وہ عمر ایوب صاحب پہ اور شبلی فراز صاحب پہ بند ہو جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل سے ہم یہ پروسیس شروع کر دیں گے اور ٹھیک ہے، جو ہے اچھا، لیڈر آف اپوزیشن کے لیے وہ کریں گے۔ سو یہ بیکاز ان کو بھی اندازہ ہے کہ جی اس دفعہ خدا کر کے ان کی لائرز پہ ایک آدھ لائر کو ایکسیس مل گئی، تو اسی وقت انہوں نے وہ کر دیا، بیکاز پتہ نہیں لگتا اگر ایسا ہوتا، اگر تھوڑا سا اتنا ایک سچویشن ہوتی کہ جس طرح کہ ہفتے میں جو 2 ملاقاتیں ہیں اگر وہ ریگولرلی ہوتی تو شاید اس فیصلوں میں جو ہے چیزیں ذرا ڈفرینٹ ہوتی۔ لیکن بیسک، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خان صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے، ہم نے جو ہے اپنا جو مزاحمت ہے یا احتجاج ہے، اس کا جو راستہ ہے وہ کھلا چھوڑنا ہے، وہ ہم نے بند نہیں کرنا۔ اور اس اور کا یہ مفاہمت کا مطلب بھی راستہ؟ نہیں ہے کہ دیکھیے مفاہمت جو ہے اس کے لیے تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز چاہیے ہوتے ہیں نا۔ اگر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں ہوں گے، اور اس قسم کے جو یہ فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں اے ٹی سی کی طرف سے، جس کو لیگل فرٹرنیٹی
ہی جو ہے وہ بھی، اور جو تھرڈ پارٹی ہیں ہمارے والے نیسسریلی نہیں، وہ جس طرح جس نگاہ سے اس کو دیکھ رہے تھے، اس میں کیسے مطلب آدمی کیا مفاہمت کرے گا؟ مفاہمت جو ہے ٹھیک ہے، اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ، اٹ ٹیکس ٹو ٹو میک اے ٹھیک ہے. کلیپ. ہاں، اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. عقیل صاحب، آپ لوگوں کو مفاہمت کے لیے کوئڈ پرو کو جو ہے وہ پورا کرنا پڑے گا، اور جب وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی میثاق استحکام پاکستان پہ سگنیچرز ہوں تو پھر سی بی ایمز کرنے پڑیں گے. حکومت ہے اس پوزیشن میں کہ سی بی ایمز آفر کر سکے پی ٹی آئی کو؟ کوئی اس قسم کی سیریس نوعیت کی تھنکنگ پائی جاتی ہے حکومت کے کیمپس میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی مزید ان کی سزاؤں کا ہی سلسلہ چلے گا اور وہ جو سزا اسپری ہے وہ چلتی رہے گی ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. شفا، بات یہ ہے کہ سی بی ایمز کس قسم کے سی بی ایمز یہ مانگ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ٹی او آرز جو انہوں نے بات کی تھی اس میں جوڈیشل کمیشن کی بات تھی، بالکل اس پہ آدھے ادھورے میں بات چیت انہوں نے ختم کر دی. ان نشستوں سے اٹھ کے چلے گئے، چوتھی نشست میں نہیں بیٹھے. ہم تو وہاں پہ بیٹھے، آگے بات چلتی بڑھتی، ایک دوسرے کی سنتے، کچھ ایک دوسرے کو سناتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ایک نتیجہ اور بہتر حل نکل سکتا تھا اس تمام تر معاملے کے اوپر. لیکن برکیف وہ تو ماضی کی بات ہے، اور ماضی میں جو کچھ بھی ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم صاحب نے جس طرح بات کی کہ ہمیں میثاق استحکام پاکستان کی ضرورت ہے، بالکل یہ تو نہیں ہے کہ اس وقت جب میثاق جمہوریت پہ جب اس پہ سگنیچرز ہوئے تھے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ نے آ کے تو گارنٹور کے طور پہ سائن تو نہیں کیے تھے. یہ تو سیاسی جماعتوں کی ایک تھنکنگ تھی اور ان کی سوچ تھی کہ یہ تمام تر نکات ہیں، یہ پوائنٹس ہیں. تو ہم تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آئیں، بیٹھیں، بات چیت کریں. پولیٹیکل سپیس اگر شرنک ہو رہی ہے تو وہ سب کے لیے ہو رہی ہے، اس پہ بات کریں. اگر وہ اور باقی کسی ایشوز پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کی رہائی ان نشستوں سے منسوب ہو. وہ ہم نہیں کر سکتے. وہ یا کسی کو پروسیکیوشن سے کسی کی روکنا یا کسی کو سزا سے روکنا اب یہ حکومت کا کام تو نہیں ہے، یہ تو عدالتوں کا کام ہے. اب ٹرائیکاٹمی آف پاورز تو یہی ڈیمانڈ کرتی ہیں، جو ایک اسکیم آف تھنگز ہے کانسٹیٹیوشن میں، وہ تو یہی بات ہے کہ عدالت اپنا کام کرے گی، ایگزیکٹو اپنا کام کرے گی، اور جوڈیشری جو ہے لیجسلیچر جو ہے وہ اپنا کام کرے گا. اب ہم کسی کے کام میں کیوں مداخلت کریں؟ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سی بی ایمز یہ ہیں کہ فلاں کی ڈسکوالیفیکیشن روک لو، فلاں کا جو ہے وہ کیس نہ چلنے دو، یا اس کی پروسیکیوشن سے وڈرا کر لو. دس از سم تھنگ دیٹ وی کانٹ آفر. ہاں، کھلے دل کے ساتھ آئیں، کھلے ذہن کے ساتھ آئیں تو بہت ساری چیزوں پہ بات چیت ہو سکتی ہے، اور کوئی وائبل رستہ اور بہتر طریقہ نکل سکتا ہے ود ان دا پولیٹیکل سفیر. جی اچھا عقیل صاحب، یہ بھی بتائیے کوئکلی کہ دو آپ سے میرے سوال ہیں. وہ اچکزئی صاحب کا سوال بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، لیکن چونکہ آپ استحکام کی بات ہم کر رہے تھے، استحکام عقیل صاحب پھر آئے گا کیسے؟ مثال کے طور پہ اگر 3 روز قبل کی ہم بات کریں تو اے این پی ایک اے پی سی کال کرتی ہے، اے این پی کے ساتھ آپ لوگوں کے نمائندگان بھی بیٹھتے ہیں، اور جب وہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے تو اس میں جب سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات آتی ہے تو وہاں پر عرفان صدیقی صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب اٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی، یہ تو ہمارے تو مطالبات یا ہماری تو اگریڈ اپون پوائنٹس ہے ہی نہیں. یہ تو پھر وہ استحکام آئے گا کیسے؟ یہ ہماری اگریڈ اپون ڈیمانڈز نہیں ہیں. دیکھیں، آئی تھنک وہ ایک دن کی ان کی آل پارٹی کانفرنس تھی، اور اس میں باقی بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں. آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھا کہ کیمرے کی آنکھ نے کافی چیزیں اور بھی دکھائیں کہ جس میں ہمارا ایک بیسک جو ڈفرینس آف اوپینین تھا اس ایک دو اور ایشوز پہ بھی، تو اس پہ بھی ہم نے بات کی. تو ہم نے تو اپنے وہاں پہ گزارشات یا اپنا جو موقف تھا وہ ہم نے پیش کیا اور وہاں پہ رکھا ان کے سامنے.